گری ہوئی پتیاں بن جاتے ہیں اور فضا اپنے آ کے ڈیرے لگا لیتی ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا۔ چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، وہی چہرہ ہے، اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میں نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے۔ پر اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے، مال والوں کا مال چلا جاتا ہے، اقتدار والوں کے تخت الٹ جاتے ہیں، نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بالکل وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بہار کو خزاں لے جاتی ہے، زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ جوانی دیوانہ کر دیتی ہے، نہ پہلی یاد رہتی ہے نہ انتہا اور آخر یاد رہتا ہے، ایک پاگل پن کا دور ہوتا ہے۔ تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، پھر کیا ہوا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، پھر کیا ہوگا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون۔ اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے، نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دیں، وہ حسین ترین خاتون، وہ ملکہ نور جہاں، وہ جہانگیر پہ بھی راج کرنے والی، وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی، اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں جھکا رہے، اور رزق بھی، حسن بھی، خاندان بھی، بادشاہت بھی۔ لیکن کہنے والے نے کیا کہا، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے۔ اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے۔ میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے، تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں سوئی پڑی، لاڈلی بیگم، نور جہاں، وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لاڈلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاڈ کی وجہ سے۔ دونوں ماں بیٹیاں پڑی ہیں، اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، دن میں بھی خوفناک اندھیرا تھا۔ طبیعت گھبرا گئی، جلدی سے باہر نکل آئے۔ کون ہے یہ، کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس کے نام کا ڈنکا ہند میں بجتا تھا، اس کا اپنا مزار اس پہ آنسو بہاتا ہے، اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی اس ظالم دنیا کا نظام ہے، اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میرے عزیزو، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا۔ ہم خدائے نہیں ہیں، کسی نے بھیجا ہے، ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی مار دے گا۔ کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ۔ نہیں ہو سکتا، موت کا وار بے خطا ہوتا ہے، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں۔ موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر چیز زوال کا اعلان کرتی ہے، ہر چیز پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے۔ چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو، جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے،
تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو، جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند کے بعد 20 کی رات کا بھی چاند دیکھو، جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی۔ پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے۔ مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا، تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی۔ وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے۔ جو کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا، وہاں بھی مادہ پرستی، ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں۔ چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں۔ جس بچی کا ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ ہر مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا۔ میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے۔ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا۔ پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک بنایا۔ جونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا۔ لوتھڑے کو کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظامہ، اس میں ہڈیوں کو پرویا۔ ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا۔ پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور اسے ایک خوبصورت شکل دی۔ کیسی دی؟ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ۔ یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا۔ ثم السبیل یسرا، دنیا میں لے کر آیا۔ ثم اماتہ، پھر موت کا بے خطا وار کروایا۔ فاقبرہ، پھر قبر میں ڈالا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اے عزیزو، اپنے آپ کو غفلت سے نکالو۔ ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے۔ یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو۔ تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے۔ ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے، جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے، ماں ماں نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے۔ وہ تہذیب نہیں ہے، وہ ایک پرپیش گھنا جنگل ہے جس میں اتر کر انسانیت گم ہو جاتی ہے۔ سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ پرانے اندھیرے ہیں۔ روشنی کا آفتاب آج سے 1400 سال پہلے مکے کی چوٹیوں پر طلوع ہوا تھا۔ روشنی کا ماہتاب آج سے 1425 برس پہلے وہ مکے کی اور مدینے کی وادیوں میں چمکا تھا۔ اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں۔ وہ روشنیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کر آؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے۔
واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا. زمین آسمان خود بخود نہیں بنے ڈارون تھیوری کے مطابق، بلکہ میرا اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی نے زمین کو بچھایا، اسی نے آسمان کو اٹھایا. یرسل الریاح، اسی نے ہواؤں کو چلایا. الشمس والقمر دائبین، اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی. اور اسی نے والارض بساطا، اسی نے زمین کو بچھونا بنا کے تمہارے قدموں تلے روندنے کے لیے مہیا کر دیا. هذا عذب فرات سائغ شرابه، اسی نے میٹھا پانی تمہارے لیے مہیا کیا. وهذا ملح اجاج، اسی نے کڑوا پانی تمہارے لیے مہیا کیا. کڑوا پانی بھی نعمت، میٹھا پانی بھی نعمت. میٹھا پانی نہ ہوتا تو سسک سسک کے پیاسے مر جاتے. کڑوا پانی سمندر کا نہ ہوتا، اور یہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا یہ بدبودار ہو جاتا، اس میں تعفن پیدا ہوتا. اور اس کی غلاظت سے بھری ہوئی ہوائیں جب چلتی تو 6 بر اعظم میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا. ایک گندا تالاب سارے محلے کو بیمار کر دیتا ہے. 7 سمندر کی گندی ہوائیں جب چلتی تو کوئی سانس نہ لے سکتا. تو میرے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان بتایا. هذا ملح اجاج، شکر کرو اس رب کا جس نے سمندر تمہیں کڑوے کر کے دے دیے اور نلکے کا پانی میٹھا کر کے دے دیا. اس کو پیو اور اس سے تمہارے لیے بارشوں کا نظام چلے گا. بادل بنیں گے، ہوائیں چلیں گی، ان کو کندھے پہ اٹھائیں گی، فیصلہ باد لائیں گی، پھر دھیمی دھیمی اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا. زمین زندہ ہوگی، تم زندہ ہوگے، روحیں بھی دھل جائیں گی، جان بھی دھل جائے گی، بدن بھی دھل جائیں گے، درخت بھی دھل جائیں گے. تمہاری زندگی کا سامان بنانے والا اللہ ہے جس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے کائناتی نقشے قائم فرمائے. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یاد رکھو جہاں بھی دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے. بند کمروں میں، اندھیر کمروں میں، کنڈی لگے ہوئے کمروں میں ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ایک لڑکی ناچ رہی ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ایک شراب کی محفل ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معاهم أينما كانوا. میرے بندو، میری بندیو، ہوش 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 میں آؤ. تمہارا رب سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے. رات کی تہجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے. ہوٹلوں کی محفلیں بھی اس کے سامنے، مسلح کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے. قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے کی لے بھی سنتا ہے. قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھتا ہے اور ناچ گانے پر تھرکتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے. ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے، جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، جیدار بھی مر جائیں گے، بے جان بھی مر جائیں گے. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَفَرَتْ، ستارے ٹوٹے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلتی چلی گئی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اندر کا باہر، باہر کا اندر. اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے گئے. اور ساری کائنات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو. ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا جب قیامت آئے گی. اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے. ایسے ہی سورج نکلے گا، ایسے ہی رات گزشتہ ڈھلے گی. اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہے گرم کر رہی ہوں گی، باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے، منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے، زمینوں میں ہل چل رہے ہوں گے. گندم کا، کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرا جا رہا ہوگا. ایوان شاہی سج رہے ہوں گے. گجرے بارات وہ دلہا اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی، اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ ایک اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا. ایک دم کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں, بالکل سرما ہو گئیں, اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی, تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے, تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا, اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے, اوپر نیچے برابر ہے, زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے, سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے, کالی رات ہے, اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے, اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. جدھر جاتے ہو چلے جاؤ, اللہ کھینچ کے واپس لائے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ, اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ, اسے روک کوئی نہیں سکتا, اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ, کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا, زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا, اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء, آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہر شے اکھڑ گئی, ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس کورت, سورج. واذا النجوم انکدرت, ستارے. واذا الجبال سیرت, پہاڑ. واذا العشار عطلت, جانور. واذا البحار سجرت, یہ تمہارا دو سمندر, یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا, ختم کر دوں گا, کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. کل من علیہا فان, ہر شے کو فنا ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ایک تیرے رب کو بقا ہے, باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا, موت کے فرشتے سے, کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا کون باقی. زمین والے مر گئے, آسمان والے مر گئے, پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو, تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا, عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, چپ ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے, یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں, کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے, کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل, اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ, ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے, سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی.
کہ اللہ بس اب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں، تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیاتہ، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیاتہ، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیاتہ، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں. عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے. وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وکل آتی ہے یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو خبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے او یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین. کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سورے، کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے. آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش. کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے. پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے. میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ
وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا۔ اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا۔ اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا۔ مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا۔ فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ ہذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے۔ لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں، ہم کہیں گے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دیں۔ ہاں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرزت الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں۔ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑا، ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی، مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کا سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کرتے، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا، ہو۔ تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہا او میں نے یہ لفظ نہیں، یہ نعرہ ہے۔ تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے، دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ اور دوستو، اسلام اللہ کا ایک پیغام ہے جو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے پیچھے اللہ کا کامل علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت، قدرت، جلال، جبروت ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اسے بدلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے بول پورے ہو چکے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بدل نہیں سکتی۔ اپنے آپ یہ تبدیل ہو جائے، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ یہ خود بدلتا ہے نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ ساری دنیا کے کذاب، دجال اور ساری دنیا کے وہ چند سکوں پر بک جانے والے، وہ جتنا بھی زور لگا لیں اور جتنا بھی اس کے پیچھے پھریں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے اللہ باقی رکھے گا، جب وہ مغرب سے نکلے گا اسے خود اوپر اٹھائے گا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، یہ کتاب فصلت آیاتہ ہے، یہ قرآن عربی ہے، یہ بشیرا اور نذیر ہے، لقوم یعلمون ہے، یہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا ہے، یہ قول فصل ہے، وما هو بالهزل ہے، یہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ اس کو سہار نہ سکے، کائنات اس کو تھام نہ سکے، کہیں یہ سما نہ سکے، یہ تو مومن کا دل ہے جس میں اللہ اس کو اتار دیتا ہے۔ ہاں
ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے کلام کو الفاظ میں پابند کیے بغیر لوح محفوظ پر اتارتا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنی لمبی چوڑی مخلوق قرآن کی ایک تجلی کے سامنے زیر و زبر ہو جاتی. ذرا سوچو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا چوڑا ظرف, کتنا بڑا دل کے اللہ کا کلام براہ راست الف با تا میں قید ہو کے نہیں آتا تھا. اللہ کا کلام اللہ ہی کے کلام کے ساتھ, اللہ کی آواز کے ساتھ وہ دل پر اترتا تھا. اور ہمارے نبی سارا ہی قرآن اپنے دل میں لے کر ہضم کر گئے. لوح محفوظ جسے ہضم نہ کر سکے, سہ نہ سکے, برداشت نہ کر سکے, اسے ہمارا نبی سارا ہی اندر میں لے گیا, سارا ہی برداشت کیا اور پھر ساری دنیا کے انسانوں تک اسے امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ پہنچایا ہے. تو یہ الیوم اکملت لکم کا اعلان کرتا ہے اور اتممت علیکم کی بشارت سناتا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا کی مہر لگاتا ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, کہ یہ وعید سناتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جو لوگ بھی زندگی گزاریں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے, مردود ہو جائیں گے. اس پیغام ربانی کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا وہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. وجتباکم, اللہ نے ہمیں 4 تمغے عطا فرمائے. ہم چنی ہوئی امت ہیں, اللہ نے ہمیں چنا, ساری کائنات میں سے چھانٹا. وجتباکم, ہم نے تمہیں چنا ہے, انتخاب کیا ہے, بلا مقابلہ تم منتخب کیے گئے ہو. اس امت کا شرابی زانی بھی اللہ نے منتخب کر کے اس امت میں ڈالا ہے. اس امت کی کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اللہ نے منتخب کر کے اسے اس امت میں ڈالا ہے. اس لیے کسی مسلمان کو, مرد ہو عورت ہو, کتنا ہی گناہ گار ہو, گناہوں میں ڈوبا ہو, اسے حقیر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے حقیر سمجھنے پر. حقارت حرام ہے, اصلاح فرض ہے. ان دونوں میں توازن قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب آدمی کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے, وہ کتنا ہی نیک پاک کیوں نہ ہو, پہلے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. جب آدمی کسی کو ایسے ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی نیکی پر وہ اتراتا ہے اور نازاں ہوتا ہے. کسی بے پرد کو پردہ دار عورت نے دیکھا اور حقارت کی نظر ڈالی, کسی بے نمازی کو نمازی نے دیکھا اور نفرت کی نظر ڈالی, کسی حلال کھانے والے نے حرام کھانے والے کو دیکھا اور حقارت کی نظر ڈالی, تو پہلے یہ اللہ کی نظروں سے گریں گے, پہلے ان کا تختہ نکلے گا, پہلے ان کو اللہ پکڑے گا کہ تم ہو کون میرے بندوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنے والے. لست علیہم بمسیطر, حساب کتاب تیرے ذمہ ہے کہ تیرے رب کے ذمہ ہے. حساب تو نے لینا ہے کہ تیرے رب نے لینا ہے. تو اپنی نیت کو سنبھال, اپنے عمل کو سنبھال. اللہ نے ہمیں چنا, وجتباکم, ہم چنے ہوئے ہیں. دوسری چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنتم خیر امت, کہ تم سب سے بہترین امت ہو. تیسری چیز کیا ہے, وکذالک جعلناکم امتا وسطا, کذالک, جیسے میں نے تمہیں اپنا پاک رسول دیا, کامل اکمل رسول دیا, جیسے میں نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی, جیسے میں نے تمہیں اسلام جیسا مذہب اور دین دیا, جیسے میں نے تمہیں کعبہ جیسا قبلہ دیا, اسی طرح میں نے کیا کیا ہے, جعلناکم امتا وسطا, میں نے تمہیں درمیان کی امت بنایا ہے. 2 طرفین, ایک ادھر ایک ادھر, یہ انتہا یہ انتہا, اس کے بیچ میں تم کھڑے ہوئے ہو. تمہاری حیثیت چکی کے 2 پارٹ میں کیل کی طرح ہے. وہ کیل سیدھا ہے, سلامت ہے, تو چکی کا پارٹ گھومے گا, آٹا نکلے گا, غذا نکلے گی, غلے پس پس کے نکلیں گے. وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پسائی خراب ہوگی, وہ نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کر چکی کا کام تمام ہو جائے گا. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم سیدھے کھڑے ہوئے ہو تو زمین کا پارٹ, آسمان کا پارٹ, یہ چکی کی طرح چلے گا اور اس میں سے خیر نکلے گی, تقویٰ نکلے گا, زہد نکلے گا, محبت نکلے گی, عدل نکلے گا, انصاف نکلے گا, ماں باپ کی محبت اور خدمت نکلے گی, پاک دامنی نکلے گی, توکل نکلے گا, زہد نکلے گا, اخلاق نکلیں گے, علم نکلے گا, اور اللہ تعالیٰ کا ان کے نام پر مٹ جانا نکلے گا, اور عفاف نکلے گا, صلہ رحمی نکلے گی, احسان نکلے گا, رغبت نکلے گی, راحبت نکلے گی, ہر صفت اس میں سے پس پس کے باہر نکلے گی, اور تم مزے کی زندگی گزارو گے. تمہارے ساتھ غیر بھی گزاریں گے. اگر تم ٹیڑھے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, پھر اس میں سے توکل کی بجائے حرص نکلے گا, طمع نکلے گا, اس میں سے بغض نکلے گا, حسد نکلے گا, لڑائی نکلے گی, قتل نکلے گا, بغاوت نکلے گی, تعصب نکلے گا, مذہبی تعصب بھی, قومی تعصب بھی, لسانی تعصب بھی, ملکی تعصب بھی, اور پیشے کا تعصب بھی. پھر اس کے اندر سے جہالت نکلے گی, اندھیرا نکلے گا, ظلم نکلے گا, ستم نکلے گا, ماں باپ کی نافرمانی نکلے گی, ناپاک دامن نکلیں گے. اور اگر تم بالکل ہی نکال دیے گئے تو پھر کیا ہوگا, اوپر کا پارٹ اور نیچے کا پارٹ آپس میں مل کر یہ کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا. تمہاری برکت سے دنیا قائم ہے. ہم نہ ہوں گے تو دنیا بھی نہ ہوگی, ہم نہ ہوں گے تو کلا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ, جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک انسان موجود ہے قیامت نہیں قائم ہو سکتی.
ہماری تو فعل تو ساری دنیا کو مل رہا ہے، چاہے ہم کتنے ہی گرے پڑے ہیں ہماری تو فعل مل رہا ہے۔ ہم نہ ہوں گے تو کائنات نہ ہوگی، سورج نہ چمکے گا، زمین کا فرش بچھا نہ رہے گا، آسمان کی چھت تنی نہ رہے گی، چاند کبھی نہ مسکرائے گا، تارے جھلملائیں گے نہیں، ہوائیں چلیں گے نہیں، دریا بہیں گے نہیں، صبح آئے گی نہیں، شام آئے گی نہیں، موسم نہیں بدلیں گے، ہوائیں نہیں بدلیں گی۔ اس امت کا وہ انسان جو بالکل صرف کلمے کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جانتا ہے، کبھی بھول کے سجدہ بھی نہیں کیا، یہ بھی جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیو، اس امت کو اللہ نے چنا ہے، کس لیے چنا ہے؟ کاروبار کرنے، فیکٹریاں بنانے، بنگلے بنانے، حکومتیں چلانے؟ نہیں، کنتم خیر امت، تم بڑے اچھے لوگ ہو۔ اللہ نے ہم پر کرم، ہماری لاٹری نکلی ہے، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے رسول اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ پھر یہی اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی بھی ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہمیں سب سے افضل اعلیٰ نبی ملا، سب سے بہترین نبی ملا، سب سے کامل اکمل صفات والا نبی ملا، قرآن کامل ملا، شریعت کامل ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کام ذمے کیا لگایا ہے؟ پوری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سناؤ اور پہنچاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا۔ ہمارے نبی نے کہا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم ہمارے نبی نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہیں، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتى ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتى تدخلها امتی۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری